پنجاب کی سیاست بڑی کروٹ لے رہی ہے۔ طویل عرصے سے صوبے میں خاندانی سیاست کا سکہ جمانے والے چودھری برادران، چودھری ظہور الہی، چودھری منظور الہی کے بیٹوں اور پوتوں میں سیاسی بٹوارہ ہو گیا ہے۔ قاف لیگ میں پھوٹ پڑ گئی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ایم ایل قاف کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حمایت و مخالفت کے حوالے سے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے اختلافات کی خبریں تو کئی ہفتوں سے گردش کر رہی تھیں۔ ہفتے کو قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت حسین نے اپنے کزن چودھری پرویز الہی کا ساتھ دینے اور نئی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر چودھری وجاہت کے بیٹے اور رکن قومی اسمبلی چودھری حسین الہی بھی ان کے ساتھ تھے، جو 3 ہفتے قبل اپنے تایا چودھری شجاعت حسین کو خیرباد کہہ کے قاف لیگ کو چھوڑ چکے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں چودھری وجاہت حسین اور ان کے بیٹے نے کہا کہ پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں اور لوگ زرداری اور شہباز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایسی جماعت میں ہم نہیں رہ سکتے۔ چودھری ظہور الہی کا پوتا اس دن زرداری کو کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ ڈالر دے۔ زرداری آخیا تینوں بھی ڈالر پہنچ جانا۔ میری آج صبح بھی جو شجاعت صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام دینا کہ میں اور پرویز الہی اکٹھے ہیں۔ لوگ نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ ایک بھائی کے آگے پولیس لگی ہوئی ہے اور ایک بھائی کے پیچھے پولیس لگی ہے، ایک شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک جا کے ایف آئی اے سے اپنی ضمانتیں کروا رہا ہے۔ نہ میں اس طرح کی سیاست اپنے خاندان میں کبھی دیکھی نہ کبھی سنی۔ پرویز صاحب ضمانت پہ ہیں، مونس الہی صاحب ضمانت پہ ہیں، شہباز شریف کو اپنے پاس بلا کے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے جس میں ایک طرف ہمارے مخالف ہمیں کمزور کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اندر سے لوگ جا کے ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ جب سوال پوچھے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، کہا جاتا ہے ہم نے زبان دے دی ہے۔ جو 2018 میں زبان دی تھی، جس زبان کے بنیاد پہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ الیکشن لڑا گیا تھا، وہ زبان یاد نہیں رہی، اگلی زبان کے پیچھے سارے پڑ گئے۔ انشاءاللہ پرویز صاحب کے ساتھ، مونس الہی صاحب کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنے چھوٹے بھائی چودھری وجاہت کی جانب سے نئی پارٹی بنانے کے اعلان اور سیاسی الزامات لگانے پر بیان جاری کیا ہے کہ آصف زرداری سے ڈالر مانگنے سے متعلق میرے بیٹے پر الزامات انتہائی بیہودہ ہیں۔ نئی جماعت بنانے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلے بھی سینکڑوں پارٹیاں ہیں، ایک اور بن جائے گی تو کیا فرق پڑے گا۔ چودھری وجاہت کے چھوٹے بھائی چودھری شفاعت حسین نے پرویز الہی کے بجائے چودھری شجاعت کی سیاست کی ہمنوائی اختیار کی ہے۔ یہ بڑوں کا آپس میں اختلاف ہوا، جب یہ ورڈ تھا اس کو آنر نہیں کر سکے۔ شجاعت ہیز بین ویری ہرٹ۔ انہوں نے ہی کہا تھا نا ان کو کہ جا کے بیماری کی حالت میں فضل الرحمان کے پاس جائیں، زرداری صاحب کے پاس جائیں، ان کو لے کے پھرتے رہے کہ جی ہمیں سی ایم بنائیں، ہمیں سی ایم بنائیں۔ اور جب انہوں نے ہر چیز فائنل ہوگی، دعائے خیر بھی ہوگی اور صبح اٹھ کے بغیر بتائے شجاعت صاحب کو یہ دوسری طرف چلے گئے۔ یہ ایک قسم کا حلف ہوتا ہے، وہ حلف چودھری شجاعت کی وجہ سے ہوا اور اس کو پھر توڑ دیا گیا۔ یہ ان کا ٹرسٹ بیٹرے کیا گیا۔ تو اس بات سے شجاعت صاحب بھی ناراض ہیں اور ان کے بچے بھی ناراض ہیں۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے چودھری برادران 1980 کی دہائی سے شیر و شکر تھے۔ مشرف دور میں قاف لیگ کی سیاست نے وفاق و پنجاب میں بیک وقت حکومت بنائی، لیکن 20 سال بعد پی ٹی آئی حکومت اور متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی جنگ نے قاف لیگ کو سیاسی مستقبل کو مشکل میں ڈال دیا ہے، بلکہ اب ختم کر دیا ہے۔ 1999 میں نواز حکومت کے خاتمے کے بعد مسلم لیگ نون کے ہم خیال گروپ نے میاں اظہر کی سربراہی میں مسلم لیگ قاف کی بنیاد رکھی تھی۔ اگست 2002 میں اس جماعت نے الیکشن میں حصہ لیا۔ پارٹی معاملات کی سربراہی عملاً چودھری برادران کے پاس چلی گئی اور انہوں نے 5 سال تک پرویز مشرف کے ساتھ شراکت اقتدار کیا۔ اب تقریباً 20 سال بعد قاف لیگ میں پہلی دراڑ اس وقت پڑی جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں صرف 10 نشستوں کے باوجود عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خواہش کا اظہار کیا، جو انہوں نے قبول کر لیا۔ دوسری جانب پارٹی سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اپوزیشن اتحاد سے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ نتیجتاً قاف لیگ سیاسی سوچ کے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں بھی تقسیم ہو گئی۔ چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین اور قاف لیگ کے ایم این اے طارق بشیر چیمہ شہباز شریف کی کابینہ میں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ قاف کے 5 اراکین اسمبلی موجود ہیں۔ ان میں چودھری صالح، طارق بشیر چیمہ اور بیگم فاروق خان چودھری شجاعت حسین کے ساتھ اور شہباز حکومت کے حامی ہیں، جبکہ چودھری مونس الہی،
चौधरी हुसैन इलाही और चौधरी परवेज इलाही इमरान खान के साथ हैं। ये तकसीम पंजाब असेंबली में भी है, मगर वहाँ चौधरी परवेज इलाही का पलड़ा भारी है। चौधरी परवेज इलाही ने शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन के बारे में कहा कि इसे MNA की सीट इनकी वजह से मिली थी, जबकि ये दावे भी सामने आए कि इमरान खान की काबीना के वजीर मोनिस इलाही की वजह से चौधरी बरादरान में इख्तलाफात पैदा हुए। बहुत ही दिलचस्प सियासी मौजू है। पाकिस्तान की सियासत में चौधरी बरादरान या काफ लीग का अमलन तहलील हो जाना, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान में सियासत के और इन तमाम उमूर के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और बहुत ही नामवर तज्ज़ियाकार हैं। जनाब सज्जाद मीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब। ये क्या हुआ है हम लोगों को, जो हम लाहौर में नहीं कराची में होते हैं, हमारे नज़दीक तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, ये बहुत ही गैर मामूली बात है कि चौधरी आपस में इस तरह से बढ़ जाएं, क्योंकि इनकी रवादारी, इनके आपस के ख़ानदानी ताल्लुकात और जो इसका पस मंज़र और माजी है, उसमें ये चीज़ हमारे नज़दीक बादस कयास थी। आपको भी क्या, आपका भी तासुर कुछ ऐसे ही था? यकीनन ऐसी बात थी कि चौंका देने वाली थी। उस दिन मैं ऑन एयर था तो मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया है। मैंने इन दोनों कज़न्स को भाई समझकर बिल्कुल इस तरह दो उंगलियां होती हैं देखा है हमेशा, ज़हूरुल्लाह के ज़माने में भी, उसके बाद भी। ज़हूरुल्लाह सियासत का एक बड़ा मॉडल है पंजाब में, एक ख़ास अंदाज था, वज़ादारी थी, जैसे कि आपने कहा, एक रख रखाव था, लोगों को लेके चलना था। जब ये PNA बनी थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, 9 सितारे थे, तो हर पार्टी के ज़िम्मे था कि वो 3000 रुपया चंदा देंगे महीना। वो 27,000 रुपये ज़हूरुल्लाह दिया करते थे। सारी मीटिंगें उनके दस्तरखान पर होती थी, चाहे इस्लामाबाद में हो चाहे लाहौर में हो। बड़े वज़ादारी के साथ लोगों को इकट्ठा करना, लेके चलना, ये उनका तरीका था। इन भाइयों में भी यही रहा और इसी की वजह से परवेज़ इलाही जो थे पंजाब के वज़ीर आला बने और इसी की वजह से वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी बन गए। और एक तरह से लगता था कि ये चौधरियों का इत्तेहाद जो है पंजाब में अंदर एक ख़ानदानी सियासत का न्यूक्लियस है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है और उनके ताल्लुकात तमाम लोगों से है। लेकिन जिस दिन ये मोनिस इलाही साहब ने परवेज़ इलाही साहब को भेजा बनीगाला में, उस दिन सियासत बिल्कुल पलट गई। पहले तो लोगों ने कहा कि ये लगता है कि ये ख़ानदान बटा नहीं है, बल्कि ये खेल खेल रहा है, गुड गाइज ओल्ड बैड गाइज वाला कोई खेल खेल रहा है, उधर भी होंगे उधर भी होंगे, उसका भी फ़ायदा उसका भी फ़ायदा। लेकिन मेरा ख्याल में चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर, मीर साहब ये क्या ये कहना सही है कि ये सियासत या सियासी सिमत से ज़्यादा अब ये पुरानी रवादारी या ख़ानदानी मोहब्बत या ताल्लुकात उस पर हावी हो गई? ये जो बच्चों के एम्बिशंस थे, जब इनकी औलादें आ गई और उनकी अपनी जो ख्वाहिशात या उनकी अपनी जो एम्बिशंस थे वो प्रेवेल कर गए और उन्होंने जो है फिर इस तक़सीम को असल में हकीकत का रूप दिया है। ये कहना सही होगा क्या? आप ठीक कहते हैं। एक फैमिली में भी या एक कारोबारी पार्टी में भी जब पहली जनरेशन काम करती है तो बड़ा इत्तेफाक होता है। शरीफ बरादरान में भी इत्तेफाक था, मियाँ शरीफ के ज़माने में तमाम बराई एक थे, फिर वो बटे कुछ उस तरह पहुँचे। अब शरीफ बरादरान में इत्तेफाक है, जाने आइंदा नस्ल में रहे कि ना रहे, ये जनरेशन आगे चलती है तो ये इत्तेफाक टूटते हैं, कारोबार में भी टूटते हैं, ख़ानदान में भी टूटते हैं। ज़हूर इलाही सियासत में थे, मंजूर इलाही कभी सियासत में नहीं थे, लेकिन वो बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे ही रहा करते थे, एक ही जगह था। आज भी वो कॉम्प्लेक्स एक ही जगह, बिल्कुल इनके दरमियान इतना कम फैसला जितना जाती उम्रा में सब भाइयों के घरों के दरमियान नहीं होगा। बिल्कुल साथ साथ घर हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक वज़ादारी का आलम है। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ भी ऐसी हैं, बीवियाँ भी यानी कि इस तरह हैं कि गोया एक बिल्कुल गुथी हुई फैमिली है जिसको ये कहा जा सकता है। तो पहले तो मैं ये समझा कि शायद ज़हूर इलाही की फैमिली और मंजूर इलाही की फैमिली अलग हो गई है और इसमें सारा कसूर जो है मोनिस इलाही का है। मोनिस इलाही जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो उस ज़माने में भी उनके बारे में बड़ी खबरें आया करती थी कि ये ज़मीनों की, प्लाटों की, फलां मामले में इस तरह आगे बढ़ते हैं, इनकी एम्बिशन और तरह की है, ये वज़ादार की सियासत जो है वो। लेकिन चौधरी शुजात का एक असर था। अब उस असर ने इन दो खानदानों को तो अलग किया, लेकिन अब जब चौधरी शुजात साहब के भाई ने अलहदी का ऐलान किया है जो लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, तो लगता है कि ये अब डिवाइड बहुत बढ़ गई है। और मैंने सुना है कि चौधरी साहब ने
کسی کو بڑے آپ دیدہ انداز میں کہا ہے کہ شاید میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، شاید اس لیے میری بات نہیں مانی جا رہی یا میری بات پہ عمل نہیں کیا جا رہا. تو اس کے اثرات پنجاب کی سیاست پہ بتائیے کہ اس کا کیا کس طرح سے یہ اثر انداز ہوگی پنجاب کی انتخابی سیاست پہ اور پھر آئندہ کی سیاست پہ، خاص طور پہ انتخابی سیاست پہ، یہ تقسیم اور قافلی کا اس طرح سے پہلی ہونا. گجرات میں اب ڈیوائیڈ تو کیا ہے، جو چوئس شجاعت کے بھائی ہیں وہ ادھر میرے بھی ہیں، ایک دوسرے اس طرف ہیں، کچھ اس طرح کا چکر چلا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ خاندان اور اس خاندان کا یہ گروپ جو اب دوبارہ بنا ہے اتنا مضبوط. ماضی میں بھی کبھی اپنی طاقت کے ذریعے وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے. مشرف کے زمانے میں یہ وزیر اعلیٰ بنے، ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑا. میاں اظہر ہار گئے یا ہروا دیے گئے، ان کو یہاں سے ہٹنا پڑا اور ان کو آگے لایا گیا اور وزیر اعلیٰ بنے. اس کے بعد یہ مسلسل جب ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ انہوں نے لیا زرداری کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے، اور جبکہ دشمنی اتنی تھی کہ بھٹو کے قاتل کہا کرتے تھے ان کو، اور انتہا تھی ان کی اختلاف کے باوجود ساری باتیں کی گئیں. اب اس وقت بات یہ ہوئی ہے کہ جب آپ چوئس شجاعت کو ویل چیئر پہ ڈال کر اسلام آباد لے جا کر وہاں جا کے دعائے خیر کرا کے واپس آتے ہیں تو پھر ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تو ایک ہی طریقہ ہے، یا کوئی اپوزیشن کو چھوڑے یا کوئی حکومت کو چھوڑے. دونوں باتیں اب ممکن لگتی نہیں، لگتا ہے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. لیکن چوئس شجاعت نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ دیا ہے، سالوں کو بھی، شافے کو بھی، کہ خبردار میں معاف نہیں کروں گا اگر آپ نے کوئی بیان دیا. تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ چوئس شجاعت اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بیماری کے باوجود، اپنی عمر رسیدگی کے باوجود کوشش کریں کہ کسی طرح خاندان کو ایک رکھیں اور جو تعصب باہر پھیلا ہوا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جناب سجاد میر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. حکومت کے لیے ایک چیلنج جو بن رہا ہے، ایک جانب تو بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے، دوسری جانب حکومت کے اتحادیوں کے اب اعتراضات اور ان کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم نے بڑا بآواز بلند کہا ہے کہ اس کے ساتھ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں. کراچی والے بھی ایم کیو ایم کی سیاست کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی سیاسی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ایم کیو ایم اب کیا سوچ رہی ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.